أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ترجمہ: اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ اس نے جب عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف، ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھیر دیا۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب میں چھوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمان روائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ یوسف سے وہ واقعہ پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کا، کہ آپ نے کیسے توحید کی دعوت دی جیل میں، یعنی آپ کو قید کر دیا گیا تھا، قید میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو برابر جاری رکھا، اور قید میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا آپ پرچار کرتے رہے، دعوت توحید لوگوں کو دیتے رہے۔ کیسی دیے، کیسے پہنچے آپ جیل میں، اور وجہ کیا تھی، یہ تمام تفصیلات آج ہم جانیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ آپ ابھی ترجمے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم مزید تفہیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ ہاں، تو پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا میری بہنوں؟ پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ واقعہ ہم جو دیکھ رہے تھے پچھلے، کیا دیکھا تھا کہ وہ عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ کر آتی ہے اور آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے بچ جاتے ہیں۔ بچنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتی ہے کہ آپ پر الزام لگا دیتی، جب شوہر سامنے آ جاتا تو آپ پر الزام لگا دیتی ہے۔ اس الزام لگانے پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے بری کر دیا، آپ پر الزام لگایا گیا، لیکن آپ نے کیا کیا، اپنے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو اس الزام سے بری کر دیا۔ اور جب سب کو پتا چل گیا کہ عورت ہی، یعنی دلیل مل گئی ان کو کہ عورت ہی غلط تھی اور یوسف علیہ السلام صحیح تھے، تو یوسف علیہ السلام کو سے معافی مانگی گئی اور اس واقعے سے اعراض کرنے کے لیے کہا گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ عزیز مصری کی بیوی کو یہ کہا گیا کہ عزیز مصری نے کہا کہ تم مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کا، اور بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ اب جب یہ کہہ دیا اور تمام معاملہ رفع دفع ہو گیا اور سب کو یعنی خاموش کرا دیا گیا، کوئی کچھ نہیں بولنا، لیکن ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعہ کسی یعنی کیا کہتے ہیں اسے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے، اس کے گھر میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے چرچے ہوتے ہیں ہر طرف، کہہ رہے دیکھو ایسا اس کے گھر میں، فلاں کے گھر میں ایسا ہوا، فلاں کے تو عام لوگ اگر ہوتے تو پھر بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو سردار تھا، ابھی اس کے تو چرچے ہوئیں گے ہی ہوں گے، سردار کے گھر میں چیز ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو عزیز مصر تھا، اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تو تمام رؤسائے مصر میں یہ بات پھیل گئی، یعنی جو بھی مصر کے امیر و کبیر گھرانے تھے، اور جو مطلب سبھی میں، تقریباً سبھی میں یہ بات پھیل گئی۔ اور کیا کہنے لگے، آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ، عورتیں، نسوہ یعنی نساء کی جمع، وقال کہنے لگی نسوۃ فی المدینہ، اس شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ چرچا ہونے لگا ان لوگوں میں کہ امرأت عزیز، عزیز کی بیوی نے کیا کیا، تراودو فتاح عن نفسہ، عزیز کی بیوی تو اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلاری پھسلا رہی تھی، بولے قد شغفہا حبا، اس کی محبت میں وہ مبتلا ہو گئی، یوسف اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، تو اور کہنے لگی وہ کہ انا لنراہ فی ضلال مبین، دیکھو کیسی، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کیسی گمراہ عورت ہے۔ ابھی تو چرچے ہوتے ہیں نا، چرچے کہ جیسے ہی مطلب معلوم ہوا تو عورتوں میں کیا ہوتے اس واقعے کے چرچے شروع ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی تعجب بھی کرنے لگی کہ ارے عشق کرنا تھا تو کسی امیر زادے سے کرتی، یہ امیر ہے، یہ رؤسا میں ہے، ایک ادنا غلام سے یہ کیا عشق کر رہی ہے، تو اس قسم کے ہر قسم کی باتیں کرنے لگی، اس کو تانے دینے لگی، عورتوں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ تو یہ ڈسکشنز سامنے آئے کس کے، عزیز مصر کی بیوی کے۔ تو جب اس کے سامنے یہ عورت کے سامنے یہ چیزیں آئی تو اس نے کیا کیا، فلما سمعت، جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کی یعنی چال بازیوں کو، پرفریب اور مکارانہ باتوں کو سنا، بمکرہن ارسلت الیہن، یعنی ایک جب مکارانہ باتیں سنی عزیز کی بیوی نے تو کیا کیا، ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، تیار کیا ان کے لیے، متکئن، ایک مجلس تیار کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور آتے ہی کیا کیا، ان تمام کو، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، سب کو بٹھا دیا، مرتب کر دیا محفل کو، اور ان کے سامنے فروٹس رکھ کے کیا کیا کہ اب یہ کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔
ہاتھ میں چھری جیسے تو بیٹھتے خالی چھری نہیں دی دی وہ نہیں سارے انہوں کے سامنے فروٹس رکھے گئے اور بولے کہ دیکھو اب چھری ہاتھ میں پکڑو یا پھر بہرحال کاٹنے کے لیے، تو وہ سب اپنے اپنے ہاتھ میں چھریاں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ پھر کیا کیا، مجلس میں آنے کا حکم دیا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ انہوں نے نہیں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کو، کئی عورتوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اب پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ بڑے بڑے محل ہوتے تھے اور وہ جو مطلب غلام ہوتے گھروں میں جو رہتے تھے تو ان کو باہر کہیں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، وہ بس گھر میں ہی رہتے تھے زیادہ تر۔ تو جب ان کو کئی خواتین نے نہیں دیکھا تھا تو بولے کہ اب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو نکالتے ہیں، اور بولے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم آنا ان کے سامنے اور اچھی طرح سے آنا، یعنی مطلب یہ کہ تم آؤ اچھی طریقے سے، یعنی سب کو کچھ دیا سرو کرنے کے لیے کہ سب کو دو۔ اب جب یہ محفل میں آئے سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھی نا، وقالت اخرج علیہن، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کہ جاؤ، اخرج علیہن، ان کے پاس جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا؟ بہت بڑا جانا انہیں، یعنی ایسے نہیں کہ ایک غلام مطلب کیسے رہتے کہ مطلب دیکھنے میں ہی لگتے کہ مطلب ارے بیچارہ غلام ہے، ایسا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی وجاہت، خوبصورتی ہی نہیں بلکہ چہرے پر وجاہت بھی تھی آپ کے، یعنی کیا کہتے ہیں اسے کہ اٹریکٹیو فیس تھا ایک دم، اور ایسے لگتے تھے کہ بہت بڑے خاندانی ہیں۔ تو دیکھتے ہی، یعنی دیکھتے ہی یہ تو بہت بڑا لگ رہا ہے، مطلب کوئی امیر زیادہ لگ رہا ہے، کوئی رئیس لگ رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ مطلب دیکھتے ہی خالی خوبصورتی نہیں بلکہ رئیس امیر جیسے دکھتے تھے، کہ مطلب ایک بڑی وجاہت تھی آپ کے چہرے پر، حالانکہ دیکھیے غلام تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی جو بندہ اللہ کا غلام ہو جاتا نا، اللہ کا غلام، اللہ اسے خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے، اللہ اسے وجاہت بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یعنی دیکھنے میں ہی وہ ایسا دکھتا ہے کہ مطلب کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہم کتنے فضول خرچیاں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، آج ہم کتنی نادانیاں کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت خوبصورت بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے، جتلانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کر جاتے، کیا کچھ، ہاں ہماری خواہشات کچھ ہیں، کچھ اپنے لیے کریں، اپنے لیے کریے، دوسروں کے لیے مت کریے، دوسروں کو رجھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اٹریکٹیو بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں خود کے لیے کچھ پسند ہے کر لیتی ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے مطلب ایسا کیا نہیں۔ دیکھیے یہاں پر مثال ہے ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کی، کہ باوجود یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک عزیز مصر کا غلام بنایا تھا، لیکن سبحان اللہ چہرے پر ایسی وجاہت دی تھی کہ کوئی انہیں غلام ہی نہیں کہتا تھا۔ اور وجاہت کیسے ملی؟ وہ مسلسل اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے، دن میں وہ عزیز مصر کے ساتھ رہتے، کاموں میں ہاتھ بٹاتے، سب کام کرتے، لیکن جب رات ہوتی تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتے، اپنے رب کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے علم سیکھتے، جیسے اللہ نے پچھلی آیتوں میں ہمیں بتلایا نا، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نعلمہ، ہم انہیں تعلیم دیتے ہیں، تعویل الاحادیث، اور خواب کی تعبیر کی بھی اسپیشل تعلیم دیا۔ پھر آگے بتایا کہ علمن و حکمن، کہا علم اور حکمت بھی سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمام چیزیں، علوم کا حاصل کرنا اور عبادتیں کرنا، یہ انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے، اتنا ابھارتا ہے کہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جب یہ خواتین دیکھتے ہی پہلے کیا بولے؟ پہلے حسن کی بات نہیں کی، پہلے کہا کہ رأیناہ اکبرنہ، ارے یہ تو بہت بڑا ہے، بولے اکبر نہ ہو، یعنی ان کو بڑا جانا۔ کیا کہنے لگے؟ دیکھتے ہی بولے کہ ان کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، مطلب یہ کہ ذی وقار، ذی عزت نظر آ رہے تھے آپ، عزت والے، وقار والے نظر آ رہے تھے، ایسے نہیں کہ مطلب کوئی معمولی غلام نظر آ، نہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہ علم، عبادات اور اللہ سے قربت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو بھی عطا کرے یا رب، اللہم آمین یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکبر نہ ہو، ان عورتوں نے کہا یہ تو بڑا بڑا دکھ رہا ہے، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی دیکھتے دیکھتے ان کو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ لیا ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو، وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، حاشا للہ کہتے ہیں ایک تعجب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے، حاشا للہ، یعنی
یعنی کسی چیز کو دیکھ کر جو اچانک زبان سے الفاظ نکلتے نا، اللہ اکبر کیا ہے یہ، حاشا للہ، تو وہ اس زمانے میں اس معاشرے میں یہ لفظ عام تھا، حاشا للہ، حاشا للہ، کہنے لگی حاشا للہ ما هذا بشر، کیا بولے، وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی حاشا للہ ما هذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں دکھ رہا، بولے ان هذا الا ملک کریم، ایسے نظر آیا ان کو کہ جیسے فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہے، یعنی پاکیزگی، نہ صرف وجاہت تھی چہرے پر، نہ صرف کیا کہتے ہیں کہ بڑا پن تھا چہرے پر، ایک خوبصورتی تھی، ایسی خوبصورتی، ایسا نظر آیا کہ یہ آسمان سے اتر آئے کیا، پاکیزگی ان کے اندر نظر آ رہی تھی، اور خوبصورتی کی انتہا تھی، انتہا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو نصف حسن دے دیا گیا تھا، دنیا میں جو حسن اتارا نا اللہ نے، تو بولے کہ اس کا نصف حسن دے دیا گیا، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ کتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی کہ حاشا للہ، حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، بولے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک، کہنے لگی یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، اکرام والا فرشتہ ہے یہ تو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکل و صورت انسان سے فرشتے کی بہتر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ما فوق الفطرت ایک چیز نظر آتی نا، وہ مطلب ایک جو کامن چیزیں ہوتی اس سے ایک ہٹ کے کوئی چیز نظر آتی ہے، اللہ اکبر یہ تو فرشتہ ہے کیا، یعنی فرشتوں کو تو یعنی شکل صورت تو کوئی خاص نہیں ہوتی فرشتوں کی، یعنی خاص یہ کہ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، ان جیسے ہوتے ہیں فرشتے، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایک نورانی مخلوق ہے جو نور سے بھرا ہوتا نا، تو اس کو کہتے کہ ارے فرشتہ نظر آ رہا ہے، نور سے بھرا ہوتا ہے، پر نور چہرہ ہوتا ہے۔ آج ہم کون نہیں چاہتی میری بہنوں کہ ہم پر نور بنے، نور والیاں بنے، کون نہیں چاہتی نورانی چہرے ہمارے ہو، پیارے پیارے چہرے ہمارے ہو، کون نہیں چاہتی، پیارے پیارے مہنگے کریم سے نہیں ہوں گے، پیارے پیارے بیوٹی ٹپ سے نہیں ہوں گے، سب میں بڑی بیوٹی ٹپ جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، جو کہ یوسف علیہ السلام کرتے تھے، بہترین عبادت کرتے تھے، اور وہ عبادت سے آپ کے چہرے پر ایک نور آتا تھا، اور وہ نور اتنا بڑا کہ سبحان اللہ، یہ کہتی ہے کہ یہ تو فرشتہ نظر آ رہا ہے، یعنی نورانی مخلوق نظر آ رہا ہے، یہ انسان نہیں بلکہ ایک نورانی مخلوق نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب اس کو موقع مل گیا، عزیز مصر کی بیوی، وہ قالت، کہنے لگی، فذلکن الذی، یا یہی ہے، لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم لوگ مجھے تانا دے رہی تھی نا، لمتننی فیہ، اسی کے بارے میں تانا تم دے رہی تھی، کہنے لگی وہ عزیز مصر کی بیوی کہ ہاں یہی ہے، دیکھو جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی نا، یہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کیا کریے، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور بلی کہ فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو بچا رہا، یہ نہیں کرے گا وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں، بار بار میں اسے راغب کر رہی تھی لیکن یہ نہیں کرے گا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کر، اب اسے اور ہمت بڑھ گئی، اب یہ عورت کو اور ہمت بڑھ گئی، اس کی یعنی پہلے تھوڑی غیرت آئی تھی اسے، کہہ رہے شوہر کے سامنے معاملہ کھل گیا، خاموش بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو بولے کہ دیکھو تم تو ایک نظر میں ہی اپنی ہاتھ کاٹ لی، تم تو ایک نظر ہی دیکھی اس کو اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو اب میرا کیا حال ہوگا، میں تو دن رات اسے دیکھ رہی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چلو اب اس کو اور ڈھٹ بن گئی، بولے کہ چلو اب تو مطلب کہتے نا ڈنکی کی چوٹ پہ، اب تو دیکھو میرا قصور نہیں ہے، یہ تو اس کے حسن کا قصور ہے، بولے یہ ہے ہی ایسا کہ مطلب میں اس کی طرف راغب ہو جاؤں، اور بولی کہ نہیں اب تو مجھے یہ چاہیے، یہ تو مجھ سے بچ ہی رہا ہے، بچ ہی رہا، دیکھے نا تم نے کیسے یہ خوبصورت ہے، تو سب کہنے لگے کہ ہاں تم سچ ہو زلیخا، تم سچ ہو زلیخا، یعنی عزیز مصری کی بیوی کو کہنے لگے تم سچ ہو، یعنی تمہارا اس کی طرف راغب ہونا برحق ہے، یہ تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا تو اب بولنے لگی کہ کہنے لگی
جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرَهُ آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں اگر وہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یقیناً میں یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کہ اگر یہ میری خواہش کو پوری نہیں کرا، اگر یہ میرا نہیں ہوا تو میں اسے ضرور قید کر دوں گی اور ذلت دوں گی، بولے نعوذ باللہ من الصاغرین، چھوٹا کر دوں گی اسے، بولے اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگی، اگر یہ میری خواہش کو پوری نہیں کرا تو میں اس کو کیا کروں گی، جیل میں ڈال دوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام دعا کرنے لگے، قالا، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی، اے میرے رب، رب السجن، رب السجن، رب السجن، اللہ مجھے جیل پسند، احبو، مجھے رب السجن احبو، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ، میری طرف، یہ کہ مما یدعوننی الیہ، یہ عورتیں جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر میرے لیے جیل خانہ ہے، اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اب رب سے دعا کر رہے ہیں، دیکھیے برائی سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ برائی سے بچنے کے لیے جیل ہی چلا جاؤں گا لیکن یہ برائی میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، مشقتیں برداشت کریں گے لیکن برائیاں نہیں اپنائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے لیکن برائی نہیں اپنائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، پریشانی اٹھائیں گے۔ آرام دہ زندگی تھی نا محل میں، عزیز مصر کے محل میں رہ رہے تھے تو اچھا خاصا بڑا لیوش گھر تھا، لیوش ان کی زندگی، لیوش مطلب یہ کہ اچھا آرام دہ ان کی زندگی تھی۔ بولے کہ مجھے یہ آرام دہ زندگی نہیں چاہیے برائی کے ساتھ، یہ عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی اور یہ برائی کرنا چاہتی ہیں، اے رب مجھے بچا لے، ٹھیک ہے جیل ہی صحیح، لیکن مجھے ان کی نہیں سننی ہے، بولے یہ گندگی، یہ برائی، یہ زنا مجھے نہیں کرنا، اس سے تو بہتر مجھے جیل خانہ ہے، بولے۔ اور بولے کہ جب یہ لوگ کنٹینیو ایسے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا خواتین، تو بولنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، رب السجن احب الیہ، اے میرے رب میرے لیے تو یہ جیل بہتر ہے اس چیز سے کہ مما الیہ مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جو عورتیں مجھے اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر اللہ آپ نے مجھے نہیں بچایا ان کے چالوں سے، کیدہن، ان کے چالوں سے اللہ آپ نے نہیں بچایا، تو اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر یوسف علیہ السلام یہ اپنے دل میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میری مدد نہیں کرے تو پھر میں ان کے چالوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن جمال سے بھی خوبصورت عورت ہے، دولت مند عورت ہے، وہ بھی اگر دعوت دے رہی ہے گناہ کی، لیکن وہ اس کے جواب میں اگر یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر اس کے لیے اس سائے میں جگہ ہوگی جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ سائے کو ترسیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں اس کو جگہ دے گا جو گناہ کا اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہ نہ کرے، زنا کا اختیار رکھتے ہوئے بھی زنا نہ کرے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے میری بہنوں کیسی کیسی یعنی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہمیں مل رہی ہے۔ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے لیکن ہمیں کتنی نصیحتیں مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے، یہ چلے جاتے ہیں جیل میں، قید خانے میں چلے جاتے، اب اللہ تعالیٰ خوب سن لیا اللہ نے ان کی دعا کو، کیونکہ انہوں نے دعا کی، فاستجاب لہ ربہ، انہوں نے دعا کی نا پہلے کہ مطلب اللہ یہ مجھے جیل پسند ہے، اس گناہ سے تو زیادہ مجھے جیل ہی پسند ہے،
ایسا گناہ سے تو میں جیل میں جانا پسند کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا میں. اور اللہ اگر آپ میری مدد نہیں کرے، ان کے چالوں سے مجھے نہیں بچائے، ان عورتوں کے چالوں سے مجھے نہیں بچایا آپ نے، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ میری مدد کر. تو فاستجاب لہ، اللہ نے کیا کیا؟ فاستجاب لہ، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لی. فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، پھر کیا کیا؟ ان عورتوں کے داؤ پیچ سے انہیں بچا لیا. کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. تو میری بہنوں، گناہوں سے نجات پانا ہے، معاشرے سے پاکیزگی کی طرف آپ کو جانا ہے. دعائیں مانگے رب سے، اللہ مجھے پاکیزگی عطا فرما، اللہ مجھے یہ گناہوں سے دور کر دے، اللہ مجھے ایسے موقع نصیب فرما کہ میں تیری ہی عبادت میں لگی رہوں، اللہ مجھے ایسے موقع نصیب فرما کہ میں تیرے دین کا علم حاصل کروں اور اس مطابق میں عبادات کروں، اور راضی کر لوں میں تجھے، اس نہج پر مجھے ڈال دے، اس راستے پر مجھے ڈال دے. اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ ہی ہے دعاؤں کا سننے والا. انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعدی، کیا ہوا پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں. حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ کوئی قصور نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ بھی قصور نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، پھر بھی ان کو نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھنے کا یعنی فیصلہ کیا گیا. آپ کی عفت، آپ کی پاک دامانی واضح تھی سب پر، لیکن اس کے باوجود زندان میں رکھنے کی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتے تھے، یا پھر وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کرے گی نا، تو پھر اسی لیے اس کے ان عورتوں کے مکر فریب سے دور رکھنے کے لیے شاید عزیز مصر نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن رہنے دو ان کو جیل میں. بہرحال جو بھی مصلحت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ نے انہیں وہاں پر پہنچا دیا. اور ان کے ساتھ اور دو لوگ تھے، ودخل معه السجن، اور ان کے ساتھ داخل ہوئے اور دونوں فتیان، دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے تھے. قال احدهما، اب ابھی سب بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہیں یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور وہ دو نوجوان بھی ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں. اب دیکھیے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بیکار باتیں نہیں کرتے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں. جیل میں بھی ہیں تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے وہ دو جو جوان تھے ان میں سے ایک نے کہا وقال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کیا کہنے لگا وہ؟ ایک جو ساتھی تھا نا، دو جوان تھے، تو دو جوانوں میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا. کیا کہا اس نے؟ احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، خواب بیان کرنے لگا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے یہ دیکھا کہ میں عصیر جوس کو بولتے نا، اعصر یعنی میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب کو. قال الاخر، دوسرے نے کہا انی، بے شک میں، ارانی میں نے بھی دیکھا، احملو کہ میں اٹھایا ہوا ہوں، فوق راسی میرے سر پر، خبزن روٹی کے ٹکڑے اٹھایا ہوا ہوں، تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اچھا یہ بات ان کے مطلب وہ جو جیل دوسرے جو قیدی تھے وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے کیوں بولے یہ بات؟ کہتے ہیں کہ نبئنا بتعویلہ، آپ ہمیں اس کا تعویل بتائیے. یعنی جو نیک لوگ رہتے تھے وہ خواب کی تعویل بتاتے تھے، نیک لوگ جو ہوتے تھے وہ خواب کی تعویل بتاتے. تو بولے کہ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو ایک نیک شخص کے جیسے دیکھ رہے ہیں، آپ تو دیکھنے میں ہی لگ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، آپ دیکھنے میں ہی بہت نیک لگ رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کیا کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتائیے. دونوں آگے بیٹھ گئے، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، اور بولنے لگے کہ مجھے، ایک نے کہا مجھے یہ خواب پڑا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے یہ خواب پڑا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے چگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اس میں سے. بولے کہ اب اس خواب کی آپ تعبیر بتاؤ، کیونکہ ہم آپ کو بڑا نیک اور کیا کہتے ہیں کہ بڑے نیک آپ نظر آئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑے ہی نیکوکار دکھ رہے ہیں آپ.
بڑے خوبیوں والے بڑے پیارے شخص نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، خواب کی تعبیر آپ بتلائیے۔ اب یہ بھی کسی جرم میں آئے تھے، یہ دو جوان بھی جو تھے کوئی کوئی جرم کرے تھے، یہ لوگ شاہی دربار کے ہی تھے یہ لوگ، لیکن کوئی جرم کیے تھے تو اس کی وجہ سے یعنی جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت، تقوی، یعنی یہ اخلاق، کردار، اب یہ تمام کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے الگ ممتاز تھے، الگ نظر آ رہے تھے، یعنی عبادتیں کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا لوگوں کو، تو یہ دیکھ کر یہ نوجوان بولے کہ ارے یہ تو بہت بڑا عالم معلوم ہوتا ہے، اور یہ مطلب بڑا نیک شخص ہے۔ اور وہ دیکھ کر یہ دونوں آئے اور آ کر رجوع کیا اور بتایا کہ آپ محسن نظر آتے ہیں، آپ احسان کرنے والے نیکوکار نظر آتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیں۔ اب دونوں جب آ کر یہ کہنے لگے، اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، قالا، انہوں نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام؟ اب تمہیں جو جیل میں جو کھانا دیا جاتا نا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ اچھا، اس کی تعبیر اب بھی یعنی اتنی دیر میں بتلا دیتا ہوں کہ ابھی کھانا آنے والا ہے نا، وہ کھانا اب تک آنے سے پہلے ہی میں یہ جیل کا کھانا جو دیا جاتا قیدیوں کو، بولے کہ کھانا آنے سے پہلے بھی تم کو تعبیر بتلا دوں گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تعبیر بتلا دوں گا، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت زیادہ ہوشیار ہوں، مجھے بہت زیادہ آتا ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان اپنی بڑائی نہ کرے کبھی بھی، کوئی کہنے کی نوبت آ رہی تو کیا کہے، پہلے یہ کہہ دے کہ دیکھو میں جو چیز تم کو بتلا رہی ہوں وہ میں وہاں فوری بتا سکتی ہوں، اس مسئلے کا حل بھی کہہ سکتی ہوں، یہ بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ میری اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ جو چیزیں ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرہ ہم کافرون۔ کیا فرمانے لگے؟ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے بھی وہ منکر ہیں، میں نے ان کا مذہب چھوڑ۔ اب یہاں سے دیکھیے، بات تو بتلا رہے ہیں انہیں، تعبیر بتلانے سے پہلے تبلیغ کر رہے ہیں، خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں تو اس قوم کے جہالت کو، اس قوم کی حرکتوں کو چھوڑ دیا۔ کیا حرکتیں تھیں ان کی؟ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرہ ہم کافرون، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کی راہ کو میں نے چھوڑ دیا، یعنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ان لوگوں کی راہ کو میں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا یقین نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، ان کی راہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ اور واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، بولنے لگے کہ میں تو اتباع کرنے والا ہوں، میں تو اتباع کرنے پابند ہوں، کس چیز کا؟ اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں۔ کون ہے میرے باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق و یعقوب، ان کے دین کا پابند ہوں میں، یعنی وہ دین اسلام ہے، آبا و اجداد کا دین۔ جد اعلیٰ کون تھے؟ دادا کے والد صاحب کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ دادا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اور والد تو یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو بولے کہ میں میرے آبا و اجداد کے دین پر جمع ہوں، یہ دین حق ہے، حق ہے تو برابر آپ اپنے آبا و اجداد کے دین پر جم سکتے ہیں اگر وہ حق ہے۔ جیسے کہ یہ بتا رہے نا کہ وہ میں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کچھ بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کچھ بھی وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے، ہم وہ بھی نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اور کہنے لگے کہ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے خاص علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ شکر ہی نہیں کرتے۔
کہ لوگوں پر اللہ نے واضح تو کر دیا اپنی توحید کو، ہے نا، تمام لوگ کو معلوم ہے. کس کو نہیں معلوم کہ آسمان بغیر سہارے کے ٹھہرا ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ کس کو نہیں معلوم کہ زمین روٹیٹ ہوتی ہے لیکن انسان برابر اس کے اوپر سکون سے زندگی گزار رہا ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ سارے انسان عقل رکھتے نا، سوچ سمجھ تو ہے ان کے پاس اتنی. کیا سمجھتے یہ لوگ کہ اتنا بڑا سورج جو مولخ لٹک رہا ہے وہ گر رہا ہے نہیں نیچے؟ سورج کو کوئی مطلب وہ نہیں ہے نا، کوئی کور ہے اس میں اندر رکھا ہوا ہے یا پھر کوئی سٹینڈ ہے اس کے اوپر رکھا ہوا، ایسا نہیں ہے نا، مولخ ہی لٹک رہا. پھر کیا مجال کہ وہ زمین پر نہیں گرے؟ اتنا تو سوچ سکتا نا بندہ، آسمان کو دیکھتا ہے روزانہ، زمین پر زندگی گزارتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے بغیر سہارے کے ٹھہرا ہے، گر رہا نہیں. یہ کیا مسئلہ؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج، کیا کوئی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اسے قابو میں رکھے؟ ارے انسان کی تو اتنی بھی مجال نہیں کہ وہ اس کے نزدیک جا سکے، جل کر راکھ خاک ہو جائے گا. روزانہ نا انسان دیکھتا ہے زمین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کہ وہ یعنی زمین لے کر لڑک نہیں رہی، حالانکہ اسے پتا ہے کہ زمین روٹیٹ ہوتی ہے. پڑھ رہا نا سائنس، سوشل، تمام چیزیں پڑھ رہا نا. اتنی تو عقل ہے اس میں کہ مطلب خود بخود انسان پیدا نہیں ہو جا رہا. یہ ساری تخلیق جو ہو رہی ہے، سارا جو مشن چل رہا ہے، سارا جو نظام کائنات کا جو دورہ ہو رہا ہے، روزانہ جو نظام کائنات جو چل رہی ہے، تمام چیزیں، دن کا آنا، رات کا آنا، ایک زمین کے بڑے خطے پر رات کا چھا جانا، پھر وہی خطے پر اندھیری رات کا کٹ کر اجالا ہو جانا. سبحان اللہ، یہ ایک انسان کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو دیکھ ہی رہا، اللہ نے تو اس کے اوپر ظاہر کر دیا، اللہ نے اپنے فضل کو تقسیم کر دیا لوگوں پر. لیکن لوگ کیا ہیں؟ اکثر الناس لا یشکرون. اکثر لوگوں میں سے یہ ہیں کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے. یعنی یوسف علیہ السلام سمجھا رہی، کس کو سمجھا رہی؟ جیل والوں، جو قیدی تھے ان کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ دیکھو لوگ، اللہ نے سب لوگوں پر فضل کیا. پہلے تو یہ بولے کہ میں، میرا دادا، میرے والد، میرے دادا کے والد، سب ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہمیں ہی نہیں، پوروں کو بھی عطا کیا، لیکن لے دے نہیں نا لوگ. اب جیسے کہ فار ایگزامپل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو سارے بیٹے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے نہیں. ایک ہی بیٹے نبی ہوئے، یوسف علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے نہیں لیا اس کو اللہ نے نہیں دیا. اللہ کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے، سنت اللہ، اللہ کی یہ سنت ہے. جو اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے. اب دیکھیے، یہ یوسف علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ان قیدیوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تو بانٹ رہا ہے، لو آگے بڑھو، لو. لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. اللہ تو فضل دے رہا ہے، وہ فضل کو لے کر لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بنتے اس فضل کو لے کر اس کا صحیح استعمال کرتے. لیکن نہیں، اکثر لوگ فضل نہیں لیتے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان قلیل لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جو شکر گزار ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضل کو لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کرے. اللہم آمین یا رب. کیونکہ میری بہنوں، اکثریت ناشکروں کی ہے، تو قلیلم ما یشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا نا، قلیلم ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تو کمپٹیشن کیا ہے؟ ٹف ہے. تھوڑوں میں شامل ہونا کمپٹیشن ہے، یہ کمپٹیشن ٹف ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. اللہ اکبر. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے کہا، ان جیل کے لوگوں سے، ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، میں اور میرے باپ، میرے دادا کے والد، یہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرے، من شیئن، کچھ بھی شرک نہیں کرے. اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے شکر گزار نہیں بنتے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا کہنے لگے؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار.
کیا یہ متفرق جو تم لوگوں نے مطلب لوگوں نے بنا رکھے نا، یہ خدا وہ خدا، انو فلاں 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 فلاں، تو بول رہی کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، یہ بات پہ غور کرو تم کہ یہ متفرق خدائیں جتنے بھی لوگوں نے بنا بیٹھے کہ یہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے، اتنے سارے خدائیں جو بنا بیٹھے وہ بہتر ہے ارباب متفرقون، یا ارباب جو رب کی جمع ارباب ہے، متفرقون ڈفرنٹ ڈفرنٹ، ارباب متفرقون جو تم نے الگ الگ رب بنا بیٹھے، خیر وہ بہتر ہے، یا ام اللہ یا پھر اللہ الواحد القہار جو کہ زبردست اور طاقت والا ہے، ما تعبدون من دونہ، اس کے سوا تم جس کی بھی عبادت کر رہے ہو نا، الا اسماء، بس ایک نام ہے، سمیتموہا، بس تم نے جو رکھ لیے تم نے، اور وانتم وآباؤکم، تم نے رکھ لیے ان کے نام یا پھر تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کی، یہ جتنے بھی نام تم نے رکھ لیے نا، فلاں دیو فلاں دیوتا فلاں فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ان کی عبادت ان کی عبادت، کتنوں کی عبادت کرو گے، کتنوں کی عبادت کرو گے، کتنوں کی عبادت کرو گے، یہ اور جس کی تم نے عبادتیں یعنی کر رہے ہو، جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، جو نام تم نے گڑھ لیے ہیں، وہ بس نام ہے، وہ بس نام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے۔ یہ کتنا پیارا پوائنٹ ہے میری بہنوں، یہ غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے جو نام رکھ لی نا، ان کی بھی عبادت جائز ہے، ان کی بھی دلیل کہاں ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ان سے پوچھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دلیل پیش کرو، دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تم کہہ رہے ہو کہ فلاں دیوتا ہے، فلاں بھگوان ہے، فلاں داتا ہے، فلاں بخشنے والا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، دلیل کیا ہے، دلیل دلیل، اللہ یہ سب ہے، اللہ واحد ہے، اللہ قہار ہے، اللہ ودود ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے اس چیز کی، قرآن کی شکل میں دلیل ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھو جو نام تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے نا، تم نے اور تمہارے باپ دادا، اسمان سمیتموہا، جو نام رکھ لیے تم نے رکھ لیے، سمیتموہا انتم، اس کے نام یا تو تم نے رکھ لیا، اور آباؤ کو اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، فرما نروائی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی کی چلنے والی نہیں ہے زمین پر، یہ انسان چاہ رہا ہے یہ بھی اس کی بھی چلے گی، اس کی بھی چلے گی، یہ بھی ہوگا وہ نہیں، غلط، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا فرمان ہے، امرا اس کا حکم ہے، اس رب کا حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ مت کرو سوائے اس کے، یعنی اس رب نے ہی ہمیں فرمان دیا ہے، اس رب نے ہی ہمیں آرڈر دیا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک دین القیم، یہی درست دین ہے، پھر وہی بات ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وہی بات کہ لوگ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کرتے بات کو مانیں گے نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں، انہیں اور چاہیے، ان کے در پہ جائیں گے، ان کے در پہ جائیں گے، تمام در کے بھیکاری بنیں گے، لیکن ایک اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو سمجھاؤ، بتلاؤ، ایک اللہ کی طرف آنے کا اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے، یہ جتنے بھی نام تم نے رکھ لے نا، فلاں فلاں ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، فلاں کے اختیارات ہے، فلاں کے اختیارات ہے، وہ ہم تمہیں یہاں سے وہاں کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ اللہ اللہ، کیا یہ باتیں تم بنا رکھے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، اور حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ، ہمارا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اس کے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، حکم، اور یہی ذالک دین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، درست دین ہے،
یہی مضبوط دین ہے، یعنی یہی وہ دین ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے نا، بلا کے بول رہے تھے کہ یہی وہ دین ہے، درست دین ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، شرک نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے تمہیں، ایک راہ راست پہ تمہیں جم جانا ہے، ایک سیدھی راہ ہے، سچی راہ ہے، سکون کی راہ ہے جس پر تمہیں جانا ہے. متفرق خداؤں میں بٹے ہو، ادھر بھاگ رہے ہو ادھر بھاگ رہے ہو، فلاں اس کی منت کر رہے ہو، اس کی منت کر رہے ہو، اس کو سماجات کر رہے ہو، اس کو بھر لے رہے ہو، اس کو بھر لے رہے ہو، چاروں طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ ایک اللہ کی طرف، اس دین پر جم جاؤ. ذالک دین القیم، اس مضبوط دین کی طرف تم جم جاؤ. لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ علم دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے ساتھی جیل میں جو ساتھی ہیں ان کو یہ علم دے رہے ہیں کہ دیکھو اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی، آپ کو اللہ علم سے نواز رہا، اللہ کا شکر ادا کریے. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم یہ بات، آپ سنیے، غور سے سنیے، اسے اپنے دلوں میں دماغ میں بٹھائیے، لوگوں تک پہنچائیے. اور یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جیل میں. انسان جیل میں مایوس ہو جاتا نا، جیل میں جب ڈال دیے کسی انسان کو، آپ تصور کریے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے کہ جیل میں ڈال دیے ہم کو، اب بیٹھے ہیں جیل میں، تو آپ تصور کریے کتنے نا امید ہو جاتے ہیں نا. جیل میں بیٹھنے کے بعد ایک بندہ کتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ ارے میں آ کے قید خانے میں پڑا ہوں تو کوئی نہ اسے دنیا کی رونقیں نظر آئیں گی، نہ اسے کسی کے چہرے اپنوں کے نظر آئیں گے، نہ گھر جیسا کھانا ہوگا، نہ گھر جیسا آرام ہوگا، سختیاں ہوتی نا جیل میں. تو انسان امید چھوڑ دیتا نا. لیکن کتنی بڑی دلیل ہے میری بہنوں ہمارے لیے یہاں پر کہ جہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی حوصلے ختم نہیں ہوتے مومن کے. سبحان اللہ. جہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پر فیصلے لینے کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مومن اس جگہ پر بھی نہیں ہارتا. وہ برابر اپنے قوت ارادی کو مضبوط رکھتا ہے، وہ برابر وہ جستجو میں لگا رہتا ہے. مومن وہ ہے. اللہم اجعلنا منہم یا رب. اللہ ہم سب کو وہ مومنات بنا دے جو عزم محکم رکھتی ہے، پختہ ارادے رکھتی ہے اور اس کو عملی جامع بناتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کون سی بھی جگہ ہو، وہاں پر وہ اپنا رب کے دامن کو نہیں چھوڑتی، وہ اپنے رب کے سہارے کو نہیں چھوڑتی. اور رب بھی دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ میری بندی تو میرے 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 سے چمٹی ہے، یہ نہیں چھوڑے گی میری رضا کو. تو پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگے تھے اللہ تعالیٰ. جیل میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے اچھا ڈائریکٹ انہوں نے تعبیر نہیں کی، پہلے اللہ کا دین سامنے رکھا، دین حق کی انہیں دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی انہیں دعوت دی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، اب یہ جو تم دونوں میں سے ایک نے یہ کہا نا، تم دونوں میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جائے گا. بولے تم شراب نچوڑ رہے ہو، ایک دیکھا تھا نا خواب تو نے. تو بولے کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے آقا کے لیے کیا کرے گا؟ شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا. واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیسلب، اس کو سولی چڑھا دی جائے گی. دوسرے کو بولے کہ تم کو سولی چڑھا دی جائے گی. فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. اللہ اکبر. اب وہ پرندے جس کو سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، وہ کون سا شخص تھا جس نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ پرندے آ کر اسے کھا رہے تھے؟ وہ خواب میں دیکھا نا. تو بولے کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. جھجکے نہیں، پریشان نہیں ہوئے یہ بولتے ہوئے کہ ارے اس کو ایسا بولا اس کو ایسا بولا تو کیا بولے گا. نہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں آپ کو جو حق ہے وہ کہہ دینا ہے. اب دیکھیے، یہ چونکہ آپ کو تعبیر پتا تھی، تعویل خواب کی بتا سکتے تھے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے اس کا، تو بتلا دیا سیدھا سیدھا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا کام کا فیصلہ کر دیا گیا. کہنے لگے قضا خذی الامر الذی فیہ تستفتیان،
اب جو تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے نا اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا. یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے، جو تعبیر میں نے بتلائی لا محالہ واقع ہو کے رہے گی. جیسے کہ حدیث میں آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی صحیح تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ یعنی انسان کے عنق کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کہ اس کے گردن میں بنا ہوا رہتا ہے. جو خواب آتا ہے نا تو مطلب وہ اگر وہ خواب ایک تو ہوتا ہے خواب جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، لایانی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو خواب یعنی مطلب یہ کہ وہ حقیقت اس کے اوپر رونما ہوتی ہے، حقیقتیں اس کی رونما ہوتی ہیں. اور جب تک وہ حقیقت رونما نہیں ہوتی وہ اٹکا رہتا ہے اسی طرح، بتائے حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو تعویل آپ نے بتلائی خواب کی، بتلا کر کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، کیا بولنے لگے؟ اور ایک وقال اور کہا للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، یعنی ایک چھوٹ جائے گا، معلوم تھا نا ایک چھوٹ جائے گا لیکن ایک کو سولی ہو جائے گی، ایک تو چھوٹ جائے گا. اب جو جس کو چھوٹ جائے گا تھا اس کو بتائے کہ اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. کیا کہنے لگے؟ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. تو ذکرنی عند ربک، تیرے بادشاہ کے پاس جب تو جائے گا میرا ذکر کر دینا کہ میں نے یہ تعبیر تجھ کو بتلائی تھی، اس طریقے سے میرے بارے میں کہہ دینا. اب کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے کیا کیا؟ بھلا دیا. اور شیطان ذکر ربہ، یعنی اپنے بادشاہ سے وہ ذکر کرنا وہ شیطان نے اسے بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، فَلَبِثَ بس ٹھہرے رہے فی السِّجْنِ وہ جیل میں، بِضْعَ سِنِينَ کئی سال تک. بِضْعَ سِنِينَ کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک، ایسا کچھ عرصے کے لیے بولا جاتا ہے. بعض روایت میں آئے کہ قید خانے میں آپ 7 سال تک تھے. بعض روایت میں آیا کہ 12 سال 14 سال. بہرحال اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ چند سال اللہ نے کہا کہ ٹھہرے رہے فی السجن بضع سنین، چند سال وہ ٹھہرے رہے. تو یہ جتنے سال تھے، کئی سال جو ٹھہرے رہے آپ، 7 سال 9 سال جو بھی ٹھہرے رہے، تو اتنے عرصے میں اللہ نے آپ کے لیے بہت ساری یعنی کیا کہتے ہیں کہ عبادات کا موقع دیا. عبادتیں کرتے جیل میں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے، جو بھی قیدی آتا تھا اس کو تبلیغ کرتے تھے اور جیل میں تھے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو، ایک نبی ہے، وقت کے نبی ہیں اور جیل میں ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وہاں پر بھی تبلیغ کر رہے ہیں. تو میری بہنوں، انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں سونپا ہے، تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کو جاری و ساری رکھیں، چاہے ہم کہیں بھی ہو، چاہے ہم کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں رکھیں، اللہ سے بہتر امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہیں، چاہے کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں اللہ کی فرما برداری میں لگے رہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزادانہ زندگی دی ہے اور ہمارے لیے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو میرا ایک بندہ ایسا بھی گزرا جو جیل میں رہ کے بھی اللہ کے دین کا کام کیا. ہم تو سبحان اللہ آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ہم نے خود اپنے اطراف ایک جیل بنا لی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا، مجھے یہ مجھ سے پاسبل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے فلاں. ہم نے خود ایک جیل بنا لی اپنے اطراف، تو اس کو توڑیں. اس واقعے کو دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے پیارے سبق رکھے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اسباق کو ہمیں سیکھنے والا، سمجھنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.